آج اگر ہم محفوظ ہیں تو مضبوط فوج کی وجہ سے محفوظ ہیں۔ اپنی جانوں کے نذرانے آئے دن کون پیش کر رہے ہیں؟ اپنی پرواہ نہ کرتے ہوئے برف پوش پہاڑوں کی چوٹیوں میں کوئی سیاستدان پولیٹیشین جا کے کھڑا ہوا ہے؟ جن اسلامی ممالک میں فوج کمزور تھی، کیا حال ہوا ان ممالک کا؟ لیبیا ایک بہت بڑی اسٹیٹ تھا، فلاحی ریاست تھا، اپنے لوگوں کا خیال رکھتے تھے، ہر طرح سے شادی بیاہ، بچہ، گاڑی لینی، ہر چیز کا خیال تھا، لیکن کمزور فوج تھی۔ استعمار نے ختم کر کے رکھ دیا اس کی اکانومی کو۔ اسی طرح عراق کو آپ دیکھیں، شام کو دیکھیں، افغانستان کو دیکھیں، جہاں جہاں بھئی استعمار اور سامراجی قوتیں گئی ہیں۔ آج اگر ہم محفوظ ہیں تو مضبوط فوج کی وجہ سے محفوظ ہیں، لیکن ہمارے جوانوں کو سوشل میڈیا پر چلا دیا گیا، فوج کے خلاف یہ کیا عجیب بات ہے؟ آپ کو تقدس کسی کا نہیں پتا؟ اس راستے پر چلنے والے لوگ جو ہیں وہ ان برف پوش پہاڑوں میں کون کھڑا ہو رہا ہے؟ کوئی سیاسی کھڑا ہوتا ہے؟ کون شہید ہوتا ہے؟ اپنی جانوں کے نذرانے آئے دن کون پیش کر رہے ہیں؟ اپنی پرواہ نہ کرتے ہوئے برف پوش پہاڑوں کی چوٹیوں میں کوئی سیاستدان پولیٹیشین جا کے کھڑا ہوا ہے؟ معمولی سی تبدیلی، بھائی کون سے تمہاری حکومت منزل من اللہ تھی یا پہلی حکومت اللہ کے حکم سے جو ہے وہ بنائی گئی تھی؟ تم نے تو اپنی جو حیثیت ہے اس کو ختم کر دیا ہے۔ جو بھی آتا ہے لوٹنے کے لیے آتا ہے، اور پھر تنقید جو ہے وہ فوج پر کرتے ہیں۔ آپ کیوں بلاتے ہیں؟ نہ بلائیں نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی ملک پر فضل اور کرم فرماتا ہے تو اس کو مضبوط محافظین عطا کرتا ہے۔ ہم نے اپنی روایات کا جنازہ نکال دیا ہے، اور اس ادارے کو بھی ہم جو ہے وہ کمزور کرنے کے چکر میں لگے ہوئے۔ ہر روایت کو ہم مٹا رہے ہیں، اور جوانوں کو لگا دیتے ہیں، جوان ہیں ان کو پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں تو ہونی چاہیے، کوئی اپنی روایات کی پاسداری تو کرنی چاہیے ہمیں۔ آپ اپنی ذات کے لیے ٹرینڈز چلواتے ہیں اور فوج کو بدنام کرتے ہیں، اداروں کو بدنام کرتے ہیں۔ دیکھیں اسی فوج میں بعض تو وہ ہیں کہ جو شہادت کے بعد جن کو قبریں نصیب ہوتی ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جن کو قبور بھی بیچاروں کو نصیب نہیں ہوتی ہیں۔ وہ دشمن کے جو ہے نا وہ ٹیریٹریز میں جا کر جو ہے وہ شہادت حاصل کرتے ہیں، وہاں سے کوئی لے کے آنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ جو خفیہ والے ہیں یہ سارا کچھ کیا کرتے، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں قبر بھی نصیب ہوگی کہ نہیں، لیکن وہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہو کر جو ہے وہ لڑائی لڑتے ہیں، مخالف کے سامنے جو ہے وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ مجھے بتائیں نا، میں سوال کرتا ہوں آپ سے، ہم سب سوال کرتے ہیں پولیٹیشین سے کہ کتنے تمہارے ملک کی خاطر جو ہے وہ شہید کیے ہیں، تمہارے کتنے لوگوں کو شہید کروایا تم نے ملک کی خاطر؟ یہاں پہ تو ایک تعداد ہے جو ملک کی خاطر جو ہے وہ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ ہمیں ریویو کرنا چاہیے اپنے رویوں پر۔ یہ چیزیں آنے جانے والی ہیں، یہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، لیکن جو قابل احترام جگہ ہیں ان کو قابل احترام رہنا چاہیے، جو قابل احترام ادارے ہیں ان کا احترام ہمیں کرنا چاہیے۔ بلا وجہ کی جو تنقید ہے بالکل نامناسب ہے اور نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی حق نہیں پہنچتا، کوئی اس پوری کائنات میں رسول اللہ کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، بڑوں سے بھی ہوتی ہیں، چھوٹوں سے بھی ہوتی ہیں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اداروں کے پیچھے پڑ جائیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ان معزز لوگوں کی پیچھے پڑ جائیں جو ہمارا ڈیفنس کر رہے ہیں، جو ہماری عزت کا جو ہے وہ خیال رکھ رہے ہیں۔ آج ان کی وجہ سے ہم آرام سے سوتے ہیں، دن کو چین سے کاروبار کرتے ہیں، دفاتر میں آفیسز میں جاتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے وہ ہمارے لیے اپنی سینے تان کر دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، بارڈرز پر کھڑے ہوتے ہیں یہ لوگ، اور یہ نہیں دیکھتے، وہ تیار ہو کے جاتے ہیں، جب وردی پہن کے جاتا ہے تو تیار ہو کے جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں واپس آؤں گا کہ نہیں آؤں گا واپس۔ اب
اب ان جوانوں کی قربانیوں کو تو آپ دیکھیں، اگر کوئی کسی سطح پر کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنی روایات دیکھیں، ہم مہذب قرآن ہمارے سامنے موجود ہے تو ہمیں تہذیب کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ تہذیب کی یا تو پھر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسے پریزنٹ کریں کہ آپ کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، کسی کے اندر کوئی، جو بھی آتا ہے وہ مال غنیمت سمجھ کر ایک دفعہ جو ہے وہ پورے ملک اور خزانے کو لوٹ کے جاتا ہے، یا اس کے دوست جو ہے وہ لوٹتے ہیں، پھر جب جاتے ہیں تو پھر حاجی اور نمازی بن جاتے ہیں سب۔ یہ غلط بات ہے۔ یہاں پر یہ ملک جو ہے وہ ہماری یونٹی کے ساتھ قائم رہے گا، اور یونٹی جب تک موجود نہیں ہے اس وقت تک ہم قوم نہیں بن سکیں گے، اور ہمیں اپنے اداروں کی عزت کا تحفظ کرنا ہمارے لیے ضروری اور لازماً ہے۔ جو ایسا نہیں کرے گا وہ اس ملک کے ساتھ غداری کرے گا، میں یہ سمجھتا ہوں، چاہے وہ جان بوجھ کر رہا ہے، چاہے وہ انجانے میں کر رہا ہے۔ واضح طور پر میں آپ کو جوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈز میں کہ جھانسے میں آ کر جو ہے وہ ایسی بڑا بلنڈر نہ کر دیں جو ملک کے لیے نقصان دہ ہو، جو ملک کے لیے تکلیف دہ ہو، دنیا کی قوموں میں ہمارا وقار جو ہے وہ ختم ہو جائے، دنیا میں جو ہماری عزت بنی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ لوگ ہماری آرمی کو، ہماری فوج کو، ہمارے اداروں کو عزت کی نگاہ سے ڈرتے ہیں لوگ اس سے۔ اگر ہم ایک دوسرے سے اختلاف کریں گے اور اس طرح کریں گے تو یہ ڈر مطلب کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے گھر کو خود ہی آگ جو ہے وہ لگا رہے ہیں۔